بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها برادران جنہوں نے آج کے اس جشن کو رونق بخشی، ہم انتہائی مشکور ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے آئے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے آغا صاحب کو قبلہ سید علی حسین مدنی صاحب کو دعوت خطاب دوں، مولا غازی کی عباس کی شان میں چند اشعار عرض کرتا چلوں۔ قبلہ اجازت ہے؟ الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے۔ اب اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا کون سویا ہوا ہے کون جاگ رہا ہے، لیکن آپ خود بتائیں گے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں۔ الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے اور مجھ کو میرے غازی کا وفادار بنا دے، اتنا تو مجھے صاحب کردار بنا دے، شبیر کے غمخوار کا غمخوار بنا دے۔ اس ذکر کی نسبت سے ہی مجھ پہ یہ کرم ہو، اس ذکر کی نسبت سے مجھ پہ یہ کرم ہو، ہاتھوں میں قلم ہو تو سر پہ علم ہو۔ دنیا میں نبی دادی کا احسان ہے عباس، دنیا میں نبی دادی کا احسان ہے عباس، حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس، اور اپنے محمد کا نگہبان ہے عباس، حیدر کا پسر ہو کبھی عمران ہے عباس، معصوم ہے مخدوم ہے مولا ہے ولی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا علی ہے۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور سے تو عباس بن گیا۔ اس جشن کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک برادر مومن ملک ممتاز صاحب بیمار ہیں، تمام مومنین سے التماس ہے کہ ان کی شفا یابی کے لیے خصوصی دعا کریں کہ خدا تعالیٰ انہیں بحق آبد بیمار شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جملہ مومنین و مومنات جو بھی بیمار ہیں اور جس نے کسی حوالے سے ذمہ کو دعا لگا رکھی ہے اس کی حاجت شریعہ پوری ہو۔ اب میں اپنے محترم واجب القدر واجب الاحترام آغا سید علی حسین مدنی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اپنے بھرپور انداز میں آپ کو جشن سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے حشنودی صاحب الزماں بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى
وأهل بيته الأطيبين المطهرين الأنجبين المعصومين. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آج کی یہ عظیم ترین رات تمام اسلامی مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو ایک خاص عزت و شرف و مقام اور فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، ایک قرآن صامت کا نزول ہوا اور ایک قرآن ناطق کا نزول ہوا. امام حسن مجتبی کی ولادت بھی ماہ رمضان میں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے، اور نہ ہی میں بحث کرنا چاہتا ہوں شعبان آگے ہے یا رمضان آگے ہے. رمضان میں 2 قرآن مجید اترے بشریت کے لیے، اور شعبان میں کتنے قرآن مجید اترے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جہاں راکب دوش رسول، وارث انبیاء، وارث کعبہ، محافظ دین، سید شباب اہل جنہ، سید الشہداء حسین ابن علی کی روز ولادت ہے، وہاں پر آج کی شب شہنشاہ وفا، معرفت کا آسمان، سرکار حضرت ابو الفضل العباس علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا، اور وہاں پر مقارن ہے ولادت باسعادت شریکت الحسین ثانی زہرا عصمت صغرا عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا. اور کتنی ہی مناسبتیں ہیں ماہ شعبان میں. کیا کیا عرض کیا جائے؟ کوشش کروں گا کہ اس گفتگو میں کچھ عرائض اور کچھ چند ایک نکات عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اب جب کہ تاخیر ہو چکی ہے تو زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. حسین کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ یہ ایک عمومی تصور ہے کہ شاید ذات حسین، شخصیت حسین اور مکتب حسین اور حسینیت شاید مختص ہے اور محدود ہے مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع تک. یہ فکر صحیح نہیں ہے. عالمی سطح پر آپ جائزہ لے لیجئے، غور کیجئے پوری دنیا میں کس درجہ وابستگی ہے آج کے انسان کا حسینیت کی طرف اس وارفتہ انداز میں مسلسل رجوع کرنا. اعلان ہے اس بات کا کہ حسینیت فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، حسینیت اسلام کے لیے ہے، حسینیت انسانیت کے لیے ہے، حسینیت شرافت کے لیے ہے، حسینیت عزت کے لیے ہے، حسینیت کرامت کے لیے ہے، حسینیت انسانی اقدار کی بقا کے لیے ضروری ہے، حسینیت اخلاقی اقدار کے احیاء کے لیے ضروری ہے، حسینیت شرف انسانی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے،
کسی بھی دور میں اور کسی بھی عصر میں کوئی بھی انسان اگر باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے پاس حسینیت کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. حسین کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ چونکہ مجھ سے پہلے کچھ ارادہ اور تھا، لیکن مجھ سے پہلے برادران اہل تسنن اور برادران اہل سنت جس محبت سے اور جس خوبصورتی سے محمد و آل محمد کا ذکر بیان کر رہے تھے، میں بھی خیال کر رہا ہوں بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مختصر گفتگو میں ایک کلام اور ایک قصیدہ جو امام اہل سنت اور عالم اسلام کے بہت عظیم صوفی شاعر جنہیں تمام اہل اسلام جانتا ہے، مسجدوں میں چلے جائیں تو ان کا کلام درج ہے، امام بارگاہوں میں چلے جائیں تو ان کا کلام درج ہے، مجلس کے اشتہارات میں دیکھیں تو کسی خطیب یا ذاکر کو بلایا جاتا ہے، بار بار وہ کلام پڑھا جاتا ہے. بوڑھوں کو، جوانوں کو چھوڑیے، خود بچوں کے بھی حافظوں میں محفوظ ہے. کون ہے وہ شخصیت؟ خواجہ معین الدین اجمیری. چونکہ اسی زاویے میں چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا اس شخص نے؟ تعارف شخصیت حسین ابن علی کے حوالے سے میرے سامعین میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس عظیم صوفی شاعر کے اس کلام سے آشنا نہ ہو. سبھی جانتے ہیں. کیا فرمایا مرحوم اجمیری نے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. پہلے شعر میں کیا کہا؟ شاہ است حسین. آئیے آج کی شب مل کے سب چلتے ہیں مرحوم اجمیری کی درگاہ میں اور ان کی روح سے یہ استفسار کرتے ہیں، اے خواجہ معین الدین اجمیری، آپ نے جو خراج عقیدت پیش کیا بارگاہ سید الشہداء میں اور تعارف حسین ابن علی کے لیے پہلا جملہ یہ کہا شاہ است حسین، یہ کیسا شاہ کہا آپ نے حسین ابن علی کو؟ کس طرح کا شاہ؟ کیا ایسا شاہ کہ جس کے پاس مال اور دولت اور خزانوں کی کثرت ہے، ڈالروں کے انبار ہیں، تخت و کرسی کے اوپر براجمان ہے، لوگوں کی جانوں اور جسموں پر حکومت کر رہا ہے اور ان کی جانوں کا اور جسموں کا ظاہری طور پر مالک اور کمانڈر اور حکمران نظر آتا ہے؟ نہیں، ایسی شاہت تو کبھی بھی اجمیری مرحوم کی نگاہ میں حسین ابن علی کے لیے سجدی ہوئی معلوم نہیں ہوتی. حسین ایسا شاہ ہے جو لوگوں کے جسموں پر حکومت نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. جس کی حکومت دلوں پر ہو، دل کے حکمران کا حق یہ ہے کہ اس حکمران کے لیے سر کٹ پانا پڑے تو کٹ سکتا ہے، لیکن اس کی حکومت سے بغاوت ممکن نہیں. یہ ایسی حکومت ہے جو نہ زمانوں تک محدود ہے نہ مکانوں تک محدود ہے، زمان سے بھی بالاتر ہے، مکان سے بھی بالاتر ہے. ظاہری طور پر یوسف زہرا فرزند رسول حسین ابن علی شہید ہو گئے. آج سے 1400 سال پہلے
لیکن در حقیقت آج بھی حکومت کر رہے ہیں ہر باشعور، ہر باضمیر اور ہر بامعرفت انسان کے دل و دماغ پر۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آپ کے ذوق سماعت کو داد دوں یا اپنی گفتگو کو لے کے آگے بڑھوں؟ ایک طرف سے ایک شور اٹھ رہا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا شور اٹھ رہا ہے، اور ان دو شوروں کے درمیان اگر مومنین کی حسن سماعت اور معیار سماعت یہ ہو تو پھر پڑھنے کے لیے باہر خود بخود انسان کی طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے۔ مزید ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان سیدہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ پھر کیا فرمایا؟ دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آگے نہیں بڑھتے، نہیں معلوم اجمیری مرحوم کے ان کلمات کو کون اپنے دل و دماغ میں جگہ دے پائے گا، اور کس کے دل و دماغ میں ان کلمات کو سننے کے بعد ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ وہی اجمیری مرحوم کے ان کلمات کو درک کرنے کا اور دل و دماغ میں اتارنے کا اور جسم و جان کا حصہ بنانے کا حوصلہ رکھتا ہے، جس نے دین کی تعلیم مکتب محمد و آل محمد سے حاصل کی ہو، ورنہ جس نے کسی سعودی یا اس قسم کی کسی اور ادارے سے دین کی خیرات مانگی ہو، وہ جامد ذہن کا مالک حسین کو کبھی دین کہنا برداشت نہ کر سکے گا۔ وہ کہے گا حسین دیندار ہے، حسین دین نہیں ہے، چونکہ اسے حسین ابن علی کو دین کہتے وہ بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ مگر یہ تو رسول جانتا ہے کہ جب کبھی رسول اپنے میزان رسالت پر تولتے ہوئے کسی کو خلعت دینا چاہتا ہے یا تمغہ، تو فرماتا ہے برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کے دن کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے، تو پس اگر فرمان رسول کی روشنی میں علی کل ایمان ہو سکتے ہیں تو حسین کل دین ہو سکتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آگے بڑھوں، لیکن اس سے پہلے شاید ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال بیدار ہو جائے کہ آخر اتنی بڑی بات اجمیری مرحوم نے کیسے کہہ ڈالی؟ کس بنیاد پر؟ قرآن کو مد نظر رکھ کر، حدیث کو مد نظر رکھ کر، سنت رسول کو؟ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، عجیب عالم ہے۔ رسول منبر پر ہیں، کیوں اجمیری مرحوم نے حسین ابن علی کو دین کہا؟ رسول منبر پر ہیں، اصحاب تشریف فرما ہے، بیان حدیث ہو رہا ہے، تعلیمات نبویہ اصحاب تک پہنچ رہی ہیں۔ عجیب عالم ہے، ایک بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، دروازے کی دہلیز کو عبور کیا اور آگے بڑھتے بڑھتے خواہش ہے کہ رسول کے قریب آ جائیں۔ یہ بچہ کون ہے؟ بچے بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑھتے ہوئے جب رسول کی طرف آ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، چونکہ میرا عقیدہ امامت اس سے بہت بالاتر ہے۔ امام 1 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 10 ماہ کا ہو، 10 سال کا ہو، امام کی رفتار، امام کی گفتار، امام کا کردار حکیمانہ ہوتا ہے، اس میں لغزش کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں منبر حسین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین ابن علی کے پاؤں سنبھل نہ سکے، لغزش ہو گئی، پاؤں الجھ گئے، حسین گر گئے۔ میرا عقیدہ امامت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا
حکمت کیا ہے؟ زندگی میں فرزند رسول کبھی نہیں گرے، لیکن آج جیسا مورخ نے لکھا ہے اگر پاؤں الجھا ہے تو اس میں ایک حکمت ہے، شاید کسی فضیلت کا اظہار مقصود ہے۔ یہ پاؤں الجھایا جا رہا ہے، پاؤں الجھا، گرنے لگے، یا وہ ذات کے جو منبر پر براجمان ہے، پیغمبر گرامی اسلام کہ جو پوری محویت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرما رہے، احادیث کا بیان ہو رہا ہے، حلال و حرام کا بیان ہو رہا ہے، اور ایسے میں جیسے ہی نگاہ پڑی حسین ابن علی پر کہ پاؤں الجھ رہے، اس سے پہلے کہ فرزند رسول گرے، وہی بات کو روک دیا، خطبے کو کاٹ دیا، منبر سے اتر آئے اور دوڑتے ہوئے اپنے فرزند حسین ابن علی کے پاس چلے گئے۔ کیوں کہہ رہے ہیں اجمیری مرحوم حسین ابن علی کے لیے دین کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ممکن ہے آج کا کوئی جسور مسلمان سوال کر بیٹھے کہ بالآخر حسین ابن علی کو کس بنیاد پر اجمیری نے دین کہا؟ ایک مرتبہ رسول آگے بڑھے، گود میں لیا، خطبہ توڑا، منبر سے اترے اور دوڑتے ہوئے پہنچے، حسین ابن علی کو اٹھایا، گود میں لیا، واپس منبر پر آئے۔ اچھا جہاں سے کلام چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر سکتے تھے، لیکن رسول نے کیا کیا؟ جو بیان ہو رہا تھا اسے وہی چھوڑا اور ایک مرتبہ خطبے کا آغاز پھر ان لفظوں سے شروع کیا، لوگوں پہچان لو اعرفوا ھذا حسین ابن علی، اے میرے صحابہ پہچان لیجئے یہ میرا فرزند حسین ابن علی ہے، یہ سید شباب اہل جنت ہے، جنتیوں کا سردار ہے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ زندہ مردہ میری خواہش تھی، چونکہ شب مقارن ہے اور تینوں ولادتیں جڑی ہوئی ہیں، تینوں ذوات مقدسہ اور انوار الہیہ کا روز میلاد ہے، ایک طرح سے خواہش تھی کہ شہنشاہ وفا ابوالفضل العباس کی شخصیت کے حوالے سے کچھ کلمات کہوں اور شریکت الحسین کی زندگی کے حوالے سے، لیکن مجھے بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی بات کو سمیٹ پاؤں۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزان، معمولی بات نہیں ہے، رسول خطبہ چھوڑ دیں۔ رسول کون ہے؟ احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر، عقل سے بالاتر، عقل سے بالاتر، منزل وحی میں، مقام وحی میں رسول کا خطبہ توڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ اگر خطبہ توڑ دیا تو بچے گرتے ہیں، اگر پیغمبر اسلام ایک لمحے کے لیے انتظار کرتے تو حسین ابن علی خود سے سنبھل جاتے، خود سے کھڑے ہو جاتے، یا خطبہ روک دیا، کسی صحابی کو اشارہ کرتے جو پاس تھا جہاں فرزند رسول، تو اس کو اشارہ کرتے کہ آپ ذرا سا آگے بڑھیں، اشارہ نہیں کیا، ہاتھ سے اشارہ کر دیتے، کلام کو جاری رکھتے، نہیں، خطبہ توڑا، اشارہ نہیں کیا، منبر سے نیچے اتر آئے، خود چل کے نہیں دوڑ کے گئے، حسین ابن علی کو سینے سے لگایا، وہاں بٹھا دیتے، نہیں، ساتھ لے کے آئے، منبر پر اپنی گود میں لیا اور پھر حسین ابن علی کے فضائل کا بیان شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیوں خطبہ توڑا؟ صرف ایک اپنے نواسے کے لیے جو بارگاہ رسالت کے لیے یہ دیدگاہ اور یہ فکر اور یہ نظر اور یہ سوچ اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اپنے نواسے کے لیے گئے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، کوئی بھی قول وہی الہی سے ہٹ کر نہیں ہو رہا۔ تو پھر یا رسول اللہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ ایک بچہ گرے اور آپ دین اور شریعت کے احکام کو چھوڑیں اور چلے جائیں؟ قیامت تک آنے والی بشریت کو رسول اعظم اپنے اس عمل سے سمجھا کے جا رہے ہیں کہ پہچان لو میرا بیان حدیث ہے اور جو سامنے آ رہا ہے وہ قرآن ہے،
اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو روک دینا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ذات حسین ابن علی مجسم قرآن ہے، اور جب حدیث اور قرآن مقابل میں آ جائیں تو پھر قرآن حدیث پر مقدم ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ الزہرا تمام مردوں کو چھوڑ کر، بنو ہاشم کے افراد کو چھوڑ کر، دیگر خواتین کو چھوڑ کر کیوں حسین ابن علی کو اپنے ساتھ خلیفہ کے دربار میں لے گئیں، تاکہ منبر نبوی پر بیٹھنے والا پہچان لے کہ جس حسین کے سامنے وارث حدیث نے بیان حدیث چھوڑ دیا، اس کے منبر پر بیٹھ کر اس کا نام لے کر اب قرآن کے سامنے کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لینا. اور جو قرآن مجید کے سامنے آ کر، ناطق قرآن کے سامنے آ کر کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لے لے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، رسول اعظم کا نائب نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ حسین ابن علی ہیں. کیوں کہا مرحوم اجمیری نے کہ دین است حسین، دین پناہ، دین پناہ. نہ فقط یہ کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یعنی اے حسین تو وہ کریم بادشاہ ہے جو پہلے شاہ کہا، تو وہ عظیم بادشاہ ہے، تو وہ کریم ذات ہے کہ جس نے اللہ کے بے پناہ دین کو پناہ دے دی. حسین صرف دین نہیں ہے، دین پناہ. پناہ کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو بے پناہ ہو چکا ہو. اجمیری مرحوم نے حسین ابن علی کو دین پناہ کہہ کر قیامت تک آنے والے انسان کو یہ بھی سمجھا دیا کہ دین بیچارہ، اسلام بیچارہ بے پناہ ہو گیا تھا. اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. اصول دین کو بھی لوٹا جا رہا تھا، فروع دین کو بھی لوٹا جا رہا تھا، دین کی جڑوں کو بھی کاٹا جا رہا تھا، دین کی شاخوں کو بھی کاٹا جا رہا تھا. لٹ رہا تھا دین خدا. کون تھا جس نے خدا کے بے پناہ دین کو پناہ دے دی؟ لیکن اجمیری مرحوم نے حسین کو دین پناہ کہہ کر ایک اور نقطہ بھی سمجھا دیا کہ یہ دین بیچارہ کہاں بے پناہ ہوا تھا. حسینیت کا تعارف مرحلہ ذرا سا دقیق ہے اور گفتگو سطح عمومی سے تھوڑی سی بلند ہو گئی. کون لوٹ رہا ہے دین کو؟ کہاں دین برباد ہو رہا ہے؟ کون سی نگری ہے؟ کوفہ ہے، بصرہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے. سارے کی ساری اسلامی نگری ہے، اسلامی مملکت ہے. کیا دین عیسائیوں کے ہاتھ سے بے پناہ ہوا؟ یہودیوں کے ہاتھ سے بے پناہ ہوا؟ ہندوؤں یا سکھوں کے ہاتھ سے بے پناہ ہوا؟ یہ تو ساری مسلمانوں کی نگری ہے. تو کس کے ہاتھوں دین پناہ ہوا، بے پناہ ہوا؟ حسینیت کیا ہے سمجھنا میرے عزیزو. مسلمانوں کے ہاتھوں. وہی کہ جو دین کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور جو دین پر ظلم کرے، دین کا کلمہ پڑھ کر اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سمجھ لیجئے میرے عزیزو حسینیت کیا ہے. اجمیری مرحوم کی نگاہ میں حسینیت نام ہے دین کو مارے آستین سے بچانے کا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ تو مسجد میں آئے اور اب روایت کو یہیں روک رہا ہوں. کیوں دین کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذات حسین، شخصیت حسین کس درجہ دین کے ساتھ
مدغم ہے، عجیب ہے. ابھی تو ممبر پہ ہیں، بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ دن بعد ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. کیا ہوا؟ پیغمبر سجدے میں ہیں. عجیب ہے، سجدے میں ہیں. اب ظاہری ممبر پہ تو چلیں گنجائش ہے، سجدہ مذاق نہیں ہے، نماز ہے، سجدے میں ہے، اور کوئی جا کر کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے. کون ہے؟ راکب دوش رسول حسین ابن علی. اب جب سوار ہوئے تو اب کتنی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے؟ سجدے کو طول ہے، کتنا طول دیا گیا؟ ہاں کہتے ہیں 70 مرتبہ. عربی میں قاعدہ ہے 70 کا عدد، 40 کا عدد، 1,24,000 کا عدد عدد کے بیان کے لیے نہیں ہے، کثرت کے لیے ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء، اس کا مطلب نہیں کہ گن کر 1,24,000 انبیاء، یعنی اللہ نے ہدایت بشر کے لیے بہت نبی بھیجے. 40 کہا جائے، 70 کہا جائے، اس کا مطلب کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ. جب مبالغہ مقصود ہو تو 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے. کتنے سجدے کیے پیغمبر نے کچھ نہیں معلوم، لیکن روایتوں میں یہ الفاظ محفوظ ہیں کہ بہت سارے مقتدی کئی بار سر اٹھا کے رسول کو دیکھ چکے تھے کہ آخر کیا ہے، رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. یہ جملہ میں شاید آج کی گفتگو میں شامل نہ کرتا، لیکن اس لیے کہ آج بہت سارے یہ بات بھی کہنا شروع ہو گئے اور حسین کا سجدے کے ساتھ تقابل کرنا شروع ہو گئے. کتنا پیار ہے فرزند رسول کو سجدہ سے اور حالت سجدہ سے. ہم انسان جب بچپنے میں ہو تو کیا خواہش ہوتی ہے؟ بچپنے میں ہماری مصروفیات کیا تھی؟ کھیل کود. اور جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو پھر خواہش کیا ہوتی ہے؟ پھر آرام چاہیے. یہ ہماری بات ہے. بچپنا میں ہماری بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھیل لیں اور بڑھاپے میں چل کر آرام کر لیں. یہ بچپنا ہے امت کا اور عوام کا، اور وہ بڑھاپا ہے. اور یہ حسین ابن علی ہے. سمجھیے حسین کی نگاہ میں سجدہ کیا ہے اور نماز کیا ہے. حسین ابن علی کا بچپن یہ کہ کسی کے سجدے کو طول دے رہے ہیں، اور حسین ابن علی کا بڑھاپا یہ کہ سر سجدے میں کٹ رہا ہے. اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں عرش الہی کو چھو رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس میرے عزیزو زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. یہ ذات حسین ابن علی ہے. خواہش تھی صبر حسینی، شہادت حسینی، قانون حسینی، معرفت حسینی، علم حسینی، شجاعت حسینی کا بیان ہو جائے. لیکن وقت دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. معرفت کیا ہے، علم کیا ہے، اور مجھ جیسا کیا بیان کرے گا علم حسین ابن علی. کتنی دقیق نگاہ ہے فرزند رسول کی. جائے نماز پر بیٹھے اور ایک صحابی حضرت قریب آیا، کہا فرزند رسول کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ فرمایا لا نعم. آپ مجھ سے پوچھیں کوئی بھی بات اور میں جواب میں کہوں نہیں ہاں، نہیں ہاں. عجیب ہے نا بھئی، کیا مطلب نہیں یا ہاں؟ فرمایا نہیں ہاں. صحابی حیران ہے، کیا فرمایا کیا مطلب، کیا سمجھوں؟ نہیں یا ہاں. فرمایا جب تم نے سوال پوچھا تو جواب نہیں، وقت نہیں ہوا تھا. جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی جواب دینے کے لیے تو بھی وقت، نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا. لیکن جیسے ہی میں نے لا ختم کی تو میں نے محسوس کیا وقت داخل ہو چکا ہے، تو میں نے نعم کہہ دیا. سمجھیے کتنی دقت نظر ہے. یہ حسین ابن علی ہے، یہ علم ہے، یہ معرفت ہے. بیان اس کے لیے الگ بیان چاہیے معرفت حسین ابن علی کے لیے. اور وہ تواضع اتنی، راکب دوش رسول
سردار اہل جنت، اتنا مقام، اتنا شرف، وارث انبیاء، جس کے صحابہ بہت سارے انبیاء سے مقام میں بڑھ گئے، یہ حسین ابن علی کتنا عجز ہے، کتنی تواضع ہے، کتنی انکساری ہے. گلی سے گزر رہے ہیں، وہ کچھ فقیر ہیں، سامنے کھانا رکھ کے بیٹھے ہیں، اور جیسی نگاہ پڑی فرزند رسول کے چہرے پر، کہا حسین ابن علی کتنا اچھا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چند لقمے کھانے کے. اب دیکھیں وہ فقیر جو مختلف گھروں سے مانگ کے لائے کھانا، وہ دعوت دے دے کہ آپ کھائیں گے، مشکل ہے نا، مشکل ہے. لیکن یہ حسین ابن علی ہیں، جب دعوت دی دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا مجبور ہوں، میں تمہارے ساتھ کھانے میں ضرور شریک ہو جاتا، لیکن یہ جو تم مانگ کے لائے ہو یہ صدقہ ہے، اور صدقہ حسین ابن علی پر حرام ہے. میں نے تمہاری خواہش کا احترام کیا، تم نے کہا بیٹھ جائیے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا. اب تم فرزند رسول کی خواہش کا احترام کرو، میرے ساتھ چلو. میری خواہش ہے کہ تمہیں گھر چل کے کھانا کھلاتے ہیں. اور گھر لے کے گئے، کھانا کھلایا، عمدہ ترین لباس عطا کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو اتنا عطا کر دیا کہ زندگی میں کبھی کسی نے دوبارہ کسی دوسرے شخص سے بھیک نہیں مانگی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. مدینے میں حسین ابن علی کا عطا کر دینا زیادہ بڑی بات نہیں ہے. کتنا کریم ہے حسین ابن علی. ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہو، جی چاہتا ہے کہ اسے بیان کر دوں اور گفتگو کو آخری مرحلے تک لے جاؤں. یہ تو مدینہ ہے، سب کچھ ہے. روز عاشور، یہاں تک کہ علی اکبر و عباس و قاسم و حبیب ابن مظاہر و مسلم ابن اوسجہ و سحیر ابن قین، تمام صحابی، تمام انصار، تمام اولاد بھائی سب شہید ہو گئے. فقط وجود مبارک حضرت علی اصغر علیہ اعلیٰ فتحیت وسنا باقی ہیں. ایسے عالم میں کتنے کریم ہیں ذات حسین. اب جب کہ جمع ہوئے ہیں، کچھ لے کے جانا ہے، وہ کیفیتیں ہیں، آمادگی ہے، روحی اور قلبی طور پر مومن مطمئن ہے، ملے گا بارگاہ حسین ابن علی سے اس کو آج کا حصہ اور رزق. کتنا کریم ہے. عالم کیا ہے، ایک مرتبہ زخموں سے چور ہے اور ہزاروں دشمنوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مجمع حالت انتظار میں کہ بھی فرزند رسول کیا کریں گے. آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں. کرامت حسین، سخاوت حسین، کیا حد ہے، کیا بیان کیا جائے. ایک شخص ہے جو اس بھیڑ کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، مسلسل پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، وہ کون ہے جس کو تم قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو. اور ایک مرتبہ جب سب اشارہ کر رہے تھے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب اس مجمع کے بیچ میں، اس بھیڑ میں جب وہ پہنچا، اس مجمع کو چیرتا ہوا ہزاروں کے سمندر کو، ایک مرتبہ جب سید الشہداء کے قریب پہنچا تو سلام کیا کہ میں باغی نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں. ایک مرتبہ جب اس نے سنا، کہا حضور یہ تلوار مجھے دیجیے اور اذن دیجیے کہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں. فرزند رسول نے فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، میری خواہش ہے اور میرا امر ہے اور حکم ہے. کرامت حسین ابن علی. اس حالت میں کیا انبیاء میں مثال ملے گی؟ کون ہے جس کے ساتھ نسبت تو ذات حسین ابن علی کی؟ کیا کرامت ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ. یہ پہلی کرامت ہے، جلدی سے. اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد میں صدائے استغاثہ بلند کرنے لگا ہوں، اور اگر میری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں تک پہنچ گئی تو تم پر نصرت واجب ہو جائے گی، اور اگر تو صدائے استغاثہ سن کر میری نصرت کے لیے نہیں آئے گا تو گنہگار ہوگا، جنت میں نہیں جا پائے گا. جا، چلا جا اور جلدی سے کربلا کی حدود سے باہر نکل جا، اس سے پہلے کہ میری صدا تمہارے کانوں تک پہنچ جائے.
बादल नाखास्ता वो शख्स पलटा और जब चंद कदम तय किए, एक मरतबा फर्जंद रसूल ने उसे पुकारा, बुलाया कि वापस आओ। जब करीब आया तो अपने दस्ते मुबारक से, अपनी अंगूठ से एक अंगूठी उतारी और उसके सुपुर्द कर दी। वो जो आया था, और देने के बाद क्या फरमाया? कहा, जाओ, क्या भूल गए कि जब तुम सफर तिजारत पर जा रहे थे, ईसार हुसैनी और तवाज़ो हुसैनी का क्या भूल गए? जब तुम सफर तिजारत पर जा रहे थे और तुम्हारी बेटी ने तुमसे ये ख्वाहिश की थी कि बाबा जान यमन से मेरे लिए एक यमनी अंगुश्तरी लेके आइएगा, अकीक लेके आइएगा, जाओ ले जाओ, अपनी बेटी को दे देना और उसे बताना कि करबला में कोई बागी और खारजी नहीं था, तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन इब्न अली था। कहां मिसाल मिलेगी? वो इल्म हुसैनी, ये ईसार हुसैनी, वो तवाज़ो हुसैनी, वो क्या बयान करूं? और वो ज़ात, सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा जो आज तक खुद मेरे लिए भी एक सरबस्ता राज है। एक मकाम पर जब अपने छोटे भाई अबुल फजल अब्बास को उमर इब्न साद की तरफ भेजा तो क्या बयान फरमाया नहीं अर्ज करूंगा। जुमले का पहला हिस्सा जो मेरे लिए बहुत अजीब है, कहा, बिनफ्सी अंत या अखी, ए मेरे भाई, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। इल्लत कायनात, इल्लत हस्ती, बायस तख्लीक कायनात, इमाम वक्त, नहीं मालूम अबुल फजल अब्बास का मकाम क्या है। ये राज है। जिस तरह ज़ात फातिमा तो ज़हरा बशरियत के लिए राज है, इसी तरह से ज़ात अबुल फजल अब्बास बशरियत के लिए राज है। एक शख्स ने नाम लिया महफिल में, और सुनिए आपने रिवायत, सईद सज्जाद बैठे हैं, जैसे ही नाम सुना अदब से खड़े हुए। उसे शक गुजरा, शायद नाम के एहतराम में खड़े हुए या किसी और मकसद के लिए, और फिर कुछ सोचकर बैठ गए। उसने आजमाने के लिए फिर नाम लिया, हजरत फिर खड़े हुए, लेकिन अभी भी हालत शक में है। सेवारा नाम लिया, हजरत सेवारा खड़े हो गए, और उसके बाद वो खामोश हो गया और इमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। तू क्या समझता है मेरे चचा अब्बास की अजमत को? अगर तू कयामत तक मेरे चचा का नाम लेता रहेगा, मैं कयामत तक उनके अदब में खड़ा होता रहूंगा। मकाम अबुल फजल अब्बास है। अब वजाहत की गुंजाइश नहीं है, मैं चंद लम्हों में आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूं। क्यों भेजा परवरदिगार ने वजूद मुबारक अबुल फजल अब्बास को? फलसफा तख्लीक वजूद मुबारक हजरत अब्बास क्या है? और अब्बास भी हुसैन इब्न अली की तरह सिर्फ शियों के नहीं है। एक हिंदू ने कहा है जहां में इस कदर मखमूर गम, आज मुसलमान कहते हैं ये बिदअत है, अलम बिदअत है, इनकी बेतौफीकी है, बेतौफीकी है। हिंदू ने कहा है जहां में इस कदर मखमूर गम अब्बास का नक्शे सजदा बन गया है हर कदम अब्बास का, और बिदअतें कह के मुसलमान जब अलग हो जाएंगे, हिंदू होकर हम उठाएंगे अलम अब्बास का। अलम अब्बास क्या और ज़ात अब्बास क्या? क्यों भेजा परवरदिगार ने? इस नूर को क्यों नाजिल किया? मैं ये बहस नहीं करूंगा कि अबुल फजल अब्बास मासूम थे या मासूम नहीं थे। मुझे अंबिया की सफों में तरके औला नजर आ रहा है, लेकिन अबुल फजल अब्बास की पूरी हयात तैयबा में तरके औला का धब्बा कहीं नजर नहीं आ रहा। क्यों भेजा परवरदिगार ने वजूद मुबारक अबुल फजल अब्बास को? जुमला सुनिएगा, क्यों भेजा? इसलिए मोहम्मद व आले मोहम्मद को क्यों भेजा? इस कायनात में परवरदिगार ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के अनवार इलाहिया को इस कायनात में इसलिए भेजा ताकि खुदा की पहचान हो जाए। समझिए मेरे अजीजों, इसलिए भेजा मोहम्मद व आले मोहम्मद को ताकि बशरियत को परवरदिगार और तौहीद की मारिफत हो जाए,
اور وجود مبارک ابو الفضل العباس کو اس لیے بھیجا تاکہ محمد و آل محمد کی معرفت ہو جائے، تاکہ محمد و آل محمد کی، جسے عباس اپنا امام کہیں، اور جہاں ابو الفضل العباس کا سر جھک جائے وہ حسین ابن علی کیا ہوگا؟ یہ باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں جو کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کہا کہ خیمے اکھاڑیے، اور جواب میں نے خود سنا ہے جناب عباس کہتے ہیں مولا جی تساں بھرا ہون دی حیثیت نہ لا دیو، جی تساں امام ہون دی حیثیت نہ لا دیو، ول تو میں منن واسطے مجبور ہاں، تے جے بھرا ہون دی حیثیت نہ لا دیو وقت میں جواب بچے گا لکھے سا۔ اس نے نہیں سمجھا عباس کیا ہے۔ وجود ابو الفضل العباس کا ایک لمحے کے لیے حسین کو امامت سے جدا کر کے سوچ سکتے ہیں، یہ عباس ہے۔ آخری جملہ عرض کروں تاکہ بی بی کا بھی ایک ذکر ہو جائے ایک جملے میں نے شاید یہ روایت عرض کی تھی لیکن تکمیلے کے طور پر اور تتمے کے طور پر وقت بھی بالکل ختم ہو گیا۔ 3 محرم کو خیام کے باہر سے ایک شور اٹھا، عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین زینب بنت علی نے کہا فضہ جائیے دیکھیے شور کیسا ہے۔ فضہ خیام سے باہر آئی، دیکھا کہ 1000 کا لشکر ہے، تلواریں نیاموں سے نکال کر خیام کے باہر کھڑا ہے اور شور مچا رہا ہے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ دیے جائے ورنہ ہم زبردستی اپنی تلواروں کے زور پر یہاں سے خیمے اکھاڑ دیں گے۔ اور عجیب منظر ہے، وجود مبارک ابو الفضل العباس اس 1000 کے لشکر کے سامنے، ان سپاہیوں کے سامنے اپنی تلوار کی نوک سے خط کھینچے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھلاؤ۔ اور یہ فضا ہیں جو بی بی کو حکایت کر رہی ہیں کہ بی بی عجیب عالم ہے، عجیب عالم ہے کہ 1000 کے لشکر کے اوپر کپ کپی تاری ہے اور کسی میں جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ اس خط کو عبور کر کے دکھلائے۔ یہ عباس ہیں اور میں نے پہنچنا ہے زینب بنت علی تک۔ روایت پڑھی تھی لیکن اس لیے تاکہ اگلا جملہ کہہ سکوں۔ جنگ صفین میں جب عمار یاسر شہید ہوئے تو اس رات حضرت نے اتنی جنگ لڑی کہ پاؤں خون میں ڈوب رہے تھے۔ لیلۃ الحریر مسلسل 14 کلومیٹر دور تک حضرت دشمن کی فوجوں کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلے گئے، دھکیلتے ہوئے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت کی فوج کٹ گئی حضرت سے اور حضرت کے ساتھ صرف 7 آدمی تھے جو امیر شام کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ حضرت نے فرمایا مالک اشتر سے عبداللہ ابن عباس تھے، محمد بن ابی بکر تھے، 2-3 اور جوان تھے، کہا اگر دشمن کے حصار کو توڑنا ہے تو پشت سے پشت ملا دو اور باہم مل کر تابڑ توڑ حملہ کرو۔ اور ایک مرتبہ دشمن کا بڑھتا ہوا لشکر علی ابن ابی طالب نے وہ کئی ہزار کا لشکر اپنی تلوار کے زور پہ وہیں پر روک لیا اور پھر کسی میں جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے ہوئے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا علی ابن ابی طالب نے، جہاں تک کہ باقی ساتھی بھی پیچھے رہ گئے تھے اور صرف ذوالفقار تھی جو جنگ صفین میں آگے بڑھ رہی تھی۔ علامہ نقن فرماتے ہیں کہ جو دشمن کے ہزاروں کے لشکر کو اپنی تلوار کے زور پر روک دے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دے، اسے تاریخ بشریت میں علی کہتے ہیں۔ اور جو تلوار کے زور سے نہیں اپنی تلوار کی نوک پر خط کھینچ کر دشمن کے لشکر کو روک دے، اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور وہ ذات کے جو خود عباس کو روک دے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ 2 جملے بس، میں سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا چونکہ میرے برادر نے کہا تھا کہ کسی بھی طرح سے 9:30 تک بڑھنا ہے اور 5 منٹ باقی ہیں۔ میں 1-2 جملے مزید عرض کروں گا۔ 36 ہجری میں مسجد کوفہ نہیں مدینہ، ایک مرتبہ منگل کو حضرت کی خلافت کے لیے بیعت ہوئی، بدھ کا دن گزرا، جمعرات کا دن گزرا، جمعہ آیا
اور جمعے کی نماز کا خطبہ دینے کے لیے علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. مدینے کے حالات خراب ہیں چونکہ ایک خلیفہ قتل ہوا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہے. حالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے محمد بن ابی بکر اور ابن عباس اور مالک اشتر نخعی اور ساسا معذرت یہ افراد چل رہے ہیں شہر میں، بازاروں میں گردش کر رہے ہیں کہ کوئی شخص شرنگیزی نہ کرے. بازار میں گزرتے ہوئے مالک اشتر نخعی کی ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے جس کا نام ہے، آخری جملہ بی بی کے ذکر پر بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ملاقات ہوئی مالک اشتر کی کس سے؟ ایک شخصیت سے. کیا نام ہے؟ سعسعہ بن سوحان ابدی. کون ہے یہ شخص؟ اپنے عصر کا بہت بڑا فلسفی ہے. اس زمانے میں کسی کو بھی فلسفے کی ابجد سے کوئی آگاہی نہیں تھی، لیکن سعسعہ فلسفہ یونان کے اوپر پوری مہارت رکھتا تھا. اسکالر تھا، دانشور تھا، عالم تھا اور تاجر بھی تھا. جب آیا اور تجارت کی غرض سے دیکھا دکانیں بند ہیں، مالک سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کہاں ہے دکانیں کیوں بند ہیں ساری؟ کہا علی ابن ابی طالب کی. مالک نے کہا علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہریہ کا پہلا خطبہ ہے، پہلا جمعہ ہے، اور علی اپنا صدارتی خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے ہیں، اور سارے کا سارا مدینہ جمع ہے مسجد میں کہ وارث منبر سلومی، باب مدینہ العلم، عرب کا سب سے بڑا فصیح اور بلیغ خطیب علی ابن ابی طالب آج اپنے خطبے میں کیا بات کرے گا؟ تو کہا ساسعہ، نام پوچھ لیا، کہا ساسعہ میری خواہش ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، فاضل ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، آپ بھی چلے مسجد میں سنیں کہ علی کیا کہتے ہیں. ایک مرتبہ ساسعہ نے سوچا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، میں خود اتنا بڑا فلسفی ہوں، اتنا بڑا دانشور ہوں، آخر وہ بولنے والا ایسی کیا بات کرے گا جو میرے علم میں اضافے کا سبب بن پائے گی؟ پہلے سوچا نہیں چلتا، اور پھر مالک اشتر نخعی کے پرجلال اور پروقار چہرے کو دیکھا. وہ سوچا جب ایسی شخصیت اور ایسا انسان کہہ رہا ہے تو چلو چل کے سنتا ہوں کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ مسجد میں پہنچا، آخری صفوں میں جگہ ملی سعسعہ بن سوحان ابدی کو، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت کے خطبہ کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی. اور سعسعہ عام شخص نہیں ہے، عرض کر دیا اتنا بڑا خطیب تھا سعسعہ کہ خود علی ابن ابی طالب شوق سے، چونکہ بعد میں صحابی بنا، حضرت نیچے بیٹھتے تھے اور خود خواہش کرتے تھے کہ سعسعہ آپ تقریر کیجئے، خطابت کیجئے، خود سنتے تھے مولا. یہ سعسعہ پچھلی صفوں میں بیٹھا اور آہستہ آہستہ ایک صف سے اٹھ کر، کبھی کبھی آپ مجالس میں دیکھتے ہیں نا مومنین، وہ جب گفتگو ان کی سمجھ میں آتی ہے، پہنچ میں آتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو وہ اٹھ کے آہستہ آہستہ آگے آ جاتے ہیں، آگے والے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ساسا آہستہ آہستہ پہلے اگلی صف میں، پھر اس سے اگلی صف میں، پھر اس سے کرتے کرتے بالکل بہت قریب آ گئے، اور پہلی صف سے بھی ذرا سا آگے نکل کر اس قدر منہمک تھے، متوجہ تھے خطبہ میں کہ بالکل خیال نہیں رہا. ابھی حضرت کا خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا، بیچ میں تھا، وسط میں تھا، لیکن ساسا کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ دیے، کہا حضرت مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا خطبہ کاٹ دیا، لیکن ساسا کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا اب ناممکن ہو چکا تھا. کہا علی ابن ابی طالب. مولا نے فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا علی ابن ابی طالب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے تعارف میں بیان کیا کہ میں مولود کعبہ ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، امیر المومنین ہوں، امام المتقین ہوں، باب مدینہ العلم ہوں، میری نسبت پیغمبر سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. آپ نے اپنے کمالات کو اور اپنے فضائل کا بیان کیا، لیکن علی ابن ابی طالب سعسعہ نے جب آپ کے علم کو محسوس کیا اور دیکھا تو یہ سوچا اور یہ نتیجہ لیا کہ آپ نے جو اپنے تعارف میں کہا تھا کہ میں مولود کعبہ ہوں، علی معاف کیجیے گا، کعبہ نے آپ کی عزت اور آپ کے شرف اور آپ کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کعبے کو زینت بخشی. یا علی آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی ذات نے کعبے کو زینت بخشی، صرف کعبے کو نہیں قرآن کو زینت دی.
آپ کی ذات نے خود دین کو زینت دی. آپ کی ذات نے یا علی ما زینک الخلافہ، اے علی خلافت نے آپ کو عزت اور زینت نہیں دی، بل زینتہ، آپ نے خلافت کو زینت دی. کہا ساسا بیٹھ جاؤ، مجھے خطبہ مکمل کرنے دو. حضرت نے خطبہ مکمل کیا، خطبہ مکمل کیا. مسجد سے باہر آئے، ساسا پیچھے پیچھے ہیں. ساسا سے کہا آگے آ جا. جب قریب پہنچا ساسا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ساسا مسجد میں جو تو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا. ایسے ہی ہے، پروردگار نے اس کائنات کی ہر شے کو میرے وجود سے زینت عطا کی ہے. کعبے کو میرے وجود سے زینت دی ہے، دین کو میرے وجود سے زینت دی ہے، کائنات کو میرے وجود سے زینت دی ہے، خلافت اور قرآن کو میرے وجود سے زینت دی ہے. لیکن ساسا ایک اور بات ہے جو میں تمہیں بتاؤں. پروردگار نے مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو خود اس علی کے لیے باعث زینت ہے. زین و اب مضاف مضاف الیہ، اپنے باپ کی زینت. وہ جو علی جیسی ذات کے لیے بھی باعث زینت ہو، وہ زینب بنت علی ہے، وہ شریکت الحسین ہے. یہ بچے شاید سوال کریں، 1 منٹ باقی ہے، سوال کریں کہ شریکت الحسین کیوں کہتے ہیں بیوی کو؟ کیوں کہتے ہیں؟ اگر میدان کربلا میں عباس حسین کی فوج کے سپہ سالار ہیں، لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، اگر جناب عباس میدان کربلا میں نہ ہوتے تو کیا کربلا ہوتی یا نہ ہوتی؟ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے وجود مبارک ابو الفضل عباس. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کربلا میں نہ جا سکتے تو کربلا نے رکوع پذیر ہونا تھا. باب الحوائج وجود مبارک علی اصغر، علی اکبر، قاسم، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا کیا کربلا ہوتی؟ ہوتی، یقیناً ہوتی. کربلا نے ہونا تھا. لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اگر وہ نہ جاتی تو کربلا نے نہیں ہونا تھا. وہ کون ہے؟ شریکت الحسین، زینب بنت علی. دین کو بچایا. اجمیری مرحوم نے کیا کہا؟ دین پناہ کون ہے؟ حسین ابن علی. دین محمدی کو بچایا حسینیت نے. اور حسینیت کو کس نے بچایا؟ کربلا می مرد اگر زینب نبود. فارسی شاعر نے کہا کہ کربلا نابود ہو جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. کیا کیا کام کیے بی بی نے، کیا کام کیے. کیوں شریکت الحسین کہتے ہیں؟ عباس کی پرورش کس نے کی؟ تربیت زینب بنت علی نے. علی اکبر کی زینب بنت علی نے. قاسم کی سکینہ بنت الحسین کی. علی اصغر کی، بنو ہاشم کے ایک ایک بچے کی، اپنی بھابیوں کی، بہن کی، خانوادہ عصمت و طہارت کی تمام خواتین اور بچیوں کی تربیت کس نے کی؟ امام حسین کی. بنو ہاشم کے تمام جوانوں کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ پوری کربلا تیار کر کے اپنے بھائی کے سپرد کر کے لیے لیجئے. یہ زینب بنت علی ہے، یہ زینب بنت علی ہے. اور زینب بنت علی نے شام میں، مدینے میں، معذرت کے ساتھ کربلا میں شہید ہو جانا تھا. شہید ہو جانا تھا. شب عاشور بیوی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی. میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ رات ہی ایسی ہے. یہ جملہ ایک عرض کروں گا، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. بیوی 3 مرتبہ بے ہوش ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ. زینب بنت علی کیا ہے؟ کیوں حسین فرما رہے ہیں کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھلانا. جہاں حسین جیسا امام زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے دعا کی التماس کر رہا ہے. کتنی معظمہ بی بی ہے. ایک مرتبہ بی بی اگلے روز کے آنے والے حالات کو سوچ کر جب رشی کی کیفیت طاری ہونے لگی، ایک مرتبہ پیشانی چومی، ہوش میں لائے، کہا بی بی پتا ہے کل اس کاروان اور قافلے کی قیادت کس نے کرنی ہے؟ آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے.
صرف یہ جملہ تھا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ معذرت کے ساتھ میں نے اس لیے عرض کیا نہیں کہ بی بی سکینہ نے ہاتھ باندھے قاتل کے سامنے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. سکینہ بنت الحسین، حسین ابن علی کی روحانیت کی وارث ہیں، آپ کی کرامت، آپ کی شخصیت، آپ کے وقار کی وارث ہیں. زینب بنت علی اس عالم میں پورے سفر میں کوئی تاریخ اٹھا کے بتائیے ایک مرتبہ بی بی نے گریہ کیا ہو. کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک 21 دنوں میں بی بی نے یہ سفر عبور کیا. کیسے عبور کیا؟ ایک جملہ عرض کر دوں. جب ابو ذر کو ربضہ بھیجا گیا بے پالانے اونٹ کے اوپر بٹھا کر امیر شام نے، تو کیا عالم تھا؟ جب ربضہ اترے تو ایک مرتبہ رانوں کا گوشت گل چکا تھا. 21 دن میں، چونکہ منزل مصیبت میں بیان نہیں کروں گا، بیویاں کس طرح سے پہنچی، کیا ہے زینب بنت علی اور کیا کام کیا بی بی نے. ایک مرتبہ رات بھر بی بی شام کے دروازے پر کھڑی رہی اور صبح میں 7 محلات کو عبور کر کے بی بی اس محل میں پہنچی جہاں پر امیر شام کے بیٹے کی حاکمیت تھی. تخت لگا تھا، ہزاروں کرسیاں سجی تھیں، سونے کا تخت تھا. اسلامی ملکوں کے اور دوسرے ملکوں کے سفیر اور وزیر اور مشیر اور درباری بیٹھے تھے. یزید شراب پی رہا تھا. اقتدار کا نشہ ایک طرف، شہوت کا نشہ، دولت کا نشہ ایک طرف، شراب کا نشہ ایک طرف. عالم کیا ہے، میں وہ مصیبت کے کلمات میں بیان نہیں کر سکتا کہ تخت کے ساتھ کیا رکھا ہے اور کیا جسارتیں کر رہا ہے. کون ہے زینب بنت علی؟ کربلا می مرد اگر زینب نبود. ایک مرتبہ جھوم رہا ہے نشے میں اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین. اور یہ تکبر کے عالم میں مسلسل ممبر کے اوپر جھومے جا رہا ہے. اس نشے کی کیفیت میں، اس غرور اور تکبر کی کیفیت میں کیوں اپنی بہن کو ساتھ لے کے گئے تھے؟ کیوں کربلا زینب بنت علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی؟ کیوں؟ ایک مرتبہ اس نشے میں مبہوت یزید نے اپنے دربار کی طرف نگاہ دوڑائی اور دوڑانے کے بعد، آج آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کس نے بٹھایا؟ کس کی محنت ہے؟ شکریہ کے لیے آئے ہیں آپ. آج اگر اپنے دلوں میں طہارت ہے، بہنوں کا احترام ہے، ماں کا احترام ہے، اولاد کا احترام ہے، رشتوں کی حرمت باقی ہے، حیا ہے، عفت ہے، شرافت ہے، تو پھر اس محسن اعظم کو بھی یاد کرنا چاہیے جس کی زحمتوں کی بدولت آج انسانیت میں حیا باقی ہے. ایک مرتبہ یزید نے اپنے دربار میں نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑانے کے بعد پورے تکبر اور غرور میں یہ جملہ کہا، میں نے سنا ہے کہ اس محفل میں علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی بھی آئی ہے. کہاں ہے وہ؟ کسی نے تعارف کیا، کہا وہ بیوی کھلے بانوں والی جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، جو بیویوں کے حالے کے درمیان ہے. ایک مرتبہ یزید نے رخ کیا اور کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں تم پر فتح عطا کی. اور پھر جسارت کرنا شروع ہوا. اب تک بی بی خاموش تھی. ایک خطبہ ابن زیاد کے دربار میں دیا تھا، اس کے بعد بی بی مسلسل سفر میں خاموش تھی، اب تک چپ تھی. اب جب یزید نے یہ کلمات کہے، زینب بنت علی شریکت الحسین، محافظ حسینیت، حسینیت کا پیغام قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے والی بی بی، ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اب چارہ نہیں ہے، اب کلام کرنا ہے، تو کہا اے یزید، کیفیت تو سامنے ہے، نشے میں مست ہے، ہزاروں لوگ ہیں، خلیفۃ المسلمین کی صدائیں ہیں، ایک مرتبہ جھوم رہا ہے. ایسی کیفیت میں جب اقتدار بھی ہے، شراب بھی ہے، دولت بھی ہے، درباری بھی ہے، واہ واہ اور ممبر اور منصب سب کچھ، علی کی بیٹی آگے بڑھی. کہا یزید، یہ جو تو ان لوگوں کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے اور یہ سب مل کر تمہیں خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور تو اقتدار اور شراب کے نشے میں مست ہے، علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہوں میں تو اتنا ذلیل، کمتر، پست اور نیچ ہے.
کہ علی کی بیٹی تجھے لائق خطاب نہیں سمجھتی، تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ تجھ سے گفتگو کی جائے۔ ایک مرتبہ پورے اس دربار پر سناٹا چھا گیا کہ یہ کون ہے جس کی اتنی جرأت کہ اتنی اسلامی دنیا کے سربراہ کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، کہ جس جملے کے بعد یزید کا سارا نشہ اتر گیا، ٹھٹک کر رہ گیا، اور بہت دیر تک یزید کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اور بالآخر شاطر کا بیٹا تھا، پیترا بتلا، کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اس نے حسین کو مروا دیا، میں اسے سزا دوں گا۔ بیوی نے ایک وعدہ کیا، اپنے دلوں میں اس وعدے کی گرج محسوس کیجئے، انہی لفظوں کے ساتھ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ فرمایا یزید کد کیدک وس اسائیک ونصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے۔ علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہیں کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ پروردگار آج کی اس مبارک شب میں جبکہ انوار الہیہ کا نزول ہے، پروردگار ان مقدس ترین ذوات اور ان مقدس ترین اسماء اور ناموں کے تصدق میں اس محفل میں جتنے بھی حاضرین ہیں، مومنین ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی بھی مشکل میں، پروردگار آج کی شب میں ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے تصدق میں ان تمام حاضرین مومنین کی، شرکاء کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار یہ تیرے حسین کے مہمان ہیں، پروردگار یہ شریکت الحسین اور ابو الفضل العباس باب الحوائج کے مہمان ہیں، پروردگار ان سب کو، حسین ابن علی کے مہمانوں کو رزق مادی اور رزق معنوی عطا فرما، اور ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما، علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگو فرما۔ پروردگار عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار بالخصوص وہ مومنین شد کہ جنہوں نے اس نورانی بزم کے انعقاد میں کسی بھی اعتبار سے سہیم اور شریک بنے، ان کے اوپر اپنی خاص نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد